آئیے آج کی بزم پاک کے اندر جن کا خصوصی خطاب انتہائی معتبر شخصیت مشاکان مصطفیٰ سے محبت کرنے والی میرے داتا سے محبت کرنے والی شخصیت صاحبزادہ محمد عمیر حجویری دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی خطاب سے نورانی گفتگو سے ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آخری مہمان اور دیوانے ایسا استقبالیہ نعرہ بلند کیجئے گا، پتہ چلے کہ جیسے محفل ابھی شروع ہوئی ہے، محفل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور سبحان اللہ اولاد حضرت شیخ ہندی حب مصطفیٰ کا اثر کام آ گیا، ہند الولی کو نور کا پیغام آ گیا۔ ارے خواجہ کی سب سے پہلی کرامت کو دیکھیے، بھارت کی سرزمین میں اسلام آ گیا۔ خواجہ کی سب سے پہلی کرامت تو دیکھیے کہ بھارت کی سرزمین میں اسلام آ گیا۔ نعروں کی گونج میں استقبالیہ نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی بازوں کو جشن داتا پہ قربان کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پہ اپنا دایاں ہاں نعرہ تکبیر، سرکار سے محبت کا اظہار دونوں ہاں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، کیونکہ تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، یاروں میں علی، چاروں میں علی۔ آج کوئی کہتا ہے فلاں سپر پاور ہے، کوئی کہتا امریکہ سپر پاور ہے، کوئی کہتا فلاں سپر پاور ہے۔ میرا ایمان میرا عقیدہ کیا ہے؟ نانا پانچ نعرے پانچ تنی سپر پاور نعرے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غلامانان گنج بخش کو حضور سیدی مرشدی فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ 982واں سالانہ عرس مبارک۔ حضور سیدی مرشدی فیض عالم کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے آج 982 سال گزر گئے، اور آج بھی حضور سیدی فیض عالم کا مزار اسی طرح روشن ہے جس طرح پہلے تھا، اور انشاءاللہ العزیز تا قیامت اسی طرح روشن ہے۔ جو حضور سیدی فیض عالم کے بارے میں بولتے ہیں وہ مٹ جائیں گے، فیض عالم نہیں۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کئی بیانات دیکھتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بیاناتوں کے اندر سیدی فیض عالم کی شان بیان کی جا رہی ہے جبکہ اس شان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ سیدی فیض عالم کی شان نہیں ہے، یہ ان پہ بہتان ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل ایک بہت ہی بڑی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدی فیض عالم کا جو مزار اقدس ہے وہ نیچے بیس پہ ہے۔ یہ ایک لوگوں کا جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، سازش ہے، اور کئی لوگ جو سفید پوشوں کو پاگل بنا کے نیچے جا کے پیسے بٹورتے ہیں، یہ ان کا ایک یہ غلطی ہے۔ حضور سیدی فیض عالم جب لاہور کی سرزمین پر آئے اور جس جگہ پر آپ نے رکے، جس جگہ پر آپ نے اپنا اختتام کیا، وہ ایک ٹیلہ تھا۔ آج بھی آپ کا مزار اسی ٹیلے پر موجود ہے، اور ہم تو غلامان گنج بخش ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ سیدی فیض عالم کے مزار اقدس میں سیدی فیض عالم کے ساتھی بھی موجود ہیں، حضرت حماد سرخسی اور حضرت ابو السعید حجویری، کہ جن کی نسبت سے ہمیں یہ کشف المحجوب کا تحفہ تھا۔ حضرت ابو السعید حجویری وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے سیدی فیض عالم سے سوال کیا کہ حضور یہ کشف کیسے ملتا ہے،
یہ روحانیت کیسے ملتی ہے؟ سیدی فیض عالم نے اس جواب میں پوری کتاب لکھ دی، اور آج بھی وہ کتاب دنیا کے ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال کے لیے وہ کتاب بالکل اسی طرح ہے کہ جب تک وہ کتاب نہیں پڑھے گا وہ ولایت حاصل ہی نہیں کرے گا۔ اور حضور سیدی فیض عالم کا مزار اقدس اسی جگہ پہ موجود ہے جدھر آپ آرام کریں۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو نیچے دیکھ کے آئے ہیں، ان سے یہ کہیں کہ سیدی فیض عالم کی غلام گردش میں حضور کے وصال کے بعد 1960 تک تمام سجادگان اسی غلام گردش میں مدفون ہیں۔ اگر سیدی فیض عالم کا مزار نیچے ہے تو ان کا کدھر ہے؟ حضرت حماد سرخسی کا کدھر ہے؟ حضرت ابوال سعید حجویری کا کدھر ہے؟ تو وہ ادھر ہی خاموش ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت قبلہ عالم حضرت شیخ شندی سرکار کا مزار ادھر، تو وہ کدھر؟ اور ادب کے تقاضے میں اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کو یہ جواب دیں کہ اگر مزار اقدس نیچے ہوتا تو خواجہ صاحب اوپر چلا کشی کیسے کرتے؟ خواجہ صاحب تو پھر نیچے جاتے۔ آج تو ہم سارے ہی غلامان گنج بخش ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سرکار کے مزار اقدس میں چلے جائیں، سرکار کے مزار اقدس کے حجرے میں چلے جائیں۔ نہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا وضو بھی ہے کہ نہیں، نہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس مزار اقدس کے اندر جانے کا ہمیں ادب بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیا یہ خواہش حضرت بابا فرید الدین کی نہیں تھی جو چلا گاہ سے چلے ایڑیوں کے بل اور سیدی فیض عالم کے مزار اقدس کے اندر نہیں آئے، اب باہر سے کھڑے ہوئے وہ سلام کیا واپس چلے گئے؟ تو کیا یہ ادب صحیح بابا؟ یہ ادب آج ہمیں ہی آتا ہے یا آج کے جتنے پیر اعظام ہیں ان کو ہی آتا ہے؟ آج کے تو پیر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ 25-30 جتنے ہوں جو مجھے پروٹوکول دیں۔ آج کے پیر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے نام کے ساتھ اتنے القابات لگیں کہ جب وہ چلے تو دنیا دیکھتی رہ جائے۔ لیکن یہ خواہشات نہ تو سیدی فیض عالم کی تھی، نہ ہی خواجہ خواجہ معین الدین چشتی کی تھی، اور نہ ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ 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 کیا، اور آج یہ 982واں عرس ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی زبان سے داتا 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 کہتا ہے۔ نہ تو وہ داتا کی کمی ہوئی، نہ تو الفاظوں کی کمی ہوئی۔ مجھے ایک شخص نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ داتا سرکار سے جاتے ہیں مانگتے ہیں، داتا تو آپ کو دے ہی نہیں سکتے، داتا تو کچھ دیتے ہی نہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کہ بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، میں نے اس کو کہا کہ دے اللہ ہی رہا ہے، لٹا فیض عالم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیض عالم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو تیرے در پہ آئے وہ خالی نہیں جائے گا۔ اور یہ عرس مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں زائرین حضور سیدی فیض عالم کے در دولت پر حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کی دروازے کھول دیے ہیں کہ آج جو بھی غلامان گنج بخش فیض عالم کے در پہ آئیں گے وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور جو غلام آج اس محفل میں حاضر ہے انشاءاللہ العزیز حضور سیدی فیض عالم کے صدقے وہ بھی خالی آ گئے۔ ایک عرس جو سیدی فیض عالم کے مزار اقدس پہ ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا عرس جو آپ کے سجادگان کے ڈیرے پہ ہے، اور سیدی فیض عالم ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں، کیونکہ سرکار کو اپنے غلام بڑے عزیز ہیں، وہاں پہ غلام ہے یہاں پہ اولاد ہے، اور سیدی فیض عالم آپ کو اولاد بھی اتنی عزیز ہے لیکن اولاد
لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جی سیدی فیض عالم کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کس طرح درگاہ کے سجادہ نشین بنے؟ آپ کس طرح 982 سال سے سرکار کے درگاہ کے سجادہ نشین؟ تو میں نے انہیں کہا، میں کہ جی یہ جواب میں تو نہیں دے سکتا، یہ تو سیدی فیض عالم آپ کو دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں کہا سرکار نے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ شیخ ہندی شادی کرو تاکہ قیامت تمہاری نسل سے میری نسل پروان چلے گی، تو جا کے فیض عالم سے پوچھو کہ کیوں ان کو سجادہ نشین بنایا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ جب بنایا فیض عالم نے ہے تو کون ہٹا سکتا؟ انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ میں کہا دلیل بھی موجود ہے۔ کس کو مانتے ہو؟ میں کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کو مانتے ہو؟ میں کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ میں کہا ہمارے خانہ نوازے کے بزرگ تھے، حضرت شیخ بڈھا لقب تھا، ان کے دل میں حسرت ہوئی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے دست بیعت ہوئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے آستانے پہ ابھی جا رہے تھے، وہاں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، آپ نے کہا بابو لاہور سے ایک شہزادہ آ رہا ہے، جب بھی وہ اس درگاہ پہ پہنچے میں آرام کیوں نہ کر رہا ہوں، مجھے اٹھا دو۔ آپ پوچھتے 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 جب آستانہ عالیہ مہریہ پہ پہنچے تو بابو جی سرکار نے کہا کہ آپ کدھر آئے ہیں؟ میں کہا میں لاہور سے ہیں۔ کہا ہم تو آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ جب آپ گئے تو پیر مہر علی شاہ صاحب آرام فرما رہے، بابو جی سرکار گئے اور پیر مہر علی شاہ صاحب کو اٹھایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے جب سلام دعا ہوئی تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا شیخ بڈھا جو حسرت تم لے کے میرے پاس آئے ہو میں یہاں پہ پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، میں کہا نہیں میں کر ہی نہیں سکتا کہ سیدی فیض عالم کے در کا شہزادہ نشین میں کس طرح بیعت کر سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں تو آپ کے در پہ ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کا فیصلہ بھی سیدی فیض عالم ہے۔ انہوں نے کہا میں 9 چندی جمعرات سیدی فیض عالم کے در پہ حاضر ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس 9 چندی جمعرات آ گئی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بھی آ گیا۔ آپ نے ایک ہاتھ شیخ بڈھا کا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سرکار کی جالی چوکٹ پکڑی، مراقبے میں چلے گئے۔ دنیا اکٹھی ہو گئی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اب کیا کہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب مراقبے سے ہٹے اور کہا شیخ بڈھا اجازت تو مل گئی ہے لیکن سرکار نے کچھ الفاظ بھی کہا، وہ کیا کہے؟ انہوں نے کہا میرے علی مرید بے شک تیرا ہے لیکن فیض آج بھی میرا ہے۔ انہوں نے کہا جتنے مرضی مرید ہوئی ہو رہنا تسی میرے ہی ہے۔ میں کہا جاؤ اے دلیل تھوڑی جاؤ ہوں لب دے پھرو کہ سرکار دے سجادہ یہ اور بھی دلیلہ چاہیے تو دلیلہ بڑھیا ہیں لیکن مننا کسی کوئی نہیں۔ ہمارے اندر ایک نفس کی خواہش بھی ہے نا کہ اگلا بندہ پاویں جو مرضی کے اندر ایسی نہیں مننا۔ جاؤ سیدی فیض عالم کا عرس مبارک ہے، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ لنگر بانٹ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کا رزق چل رہا ہے عرس کے مبارک موقع پر، اور ہزاروں لوگ اسی موقع پر کئی قسم کی گستاخی جو سیدی فیض عالم کو ساری زندگی پسند نہیں ہے۔ سیدی فیض عالم کا فرمانے عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیر تب تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ شریعت محمدی کا پابند نہ ہو۔ اور آج تو پیر نہ تو شریعت جانتے ہیں بس پیر بن جاتے ہیں۔ پیر کس طرح بن سکتے ہیں؟ پیر پاکستان میں بننا بڑا آسان ہے، یہ ایک بڑا آسان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار بن گئے، کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے، 2-3 چیلے آپ نے ساتھ پکڑنے آپ نہیں بن گئے۔ یہ پاکستان کے اندر بڑا آسان کاروبار، لیکن انہی پیروں کی وجہ سے جنہوں نے اصل لوگوں کے اوپر بہتان بازیاں شروع کروائی ہیں۔ میں یہ پیغام یہ دے دینا چاہتا ہوں غلامانہ نے گنج بخش کے سامنے کہ ان پیروں کو تب تک پیر نہ مانے جب تک وہ شریعت محمدی کا پابند کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیدی فیض عالم کے در کا سجادہ نشینی کی۔
پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ پیر دا پتر پیر نہیں ہوتا، تو واقعی پیر دا پتر پیر نہیں ہوتا جب تک کوئی شریعت محمدی دا پابند نہ ہو۔ آج تو غلامان نے گنج بخش سیدی فیض عالم کے در دولت پر یہ سال کی بابرکت گھڑیاں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں اگلے سال موصول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم اس دنیا فانی میں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیدی فیض عالم کے حوالے سے کوئی بھی بیان، کوئی بھی جو آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے اس کو کبھی بھی تب تک اس کو یقین نہ جانے، تب تک اس کی تصدیق نہ کریں۔ ایک بہت ہی بڑے پیر صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کسی کتاب میں سے یہ بات پڑھی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اب ہدایت ان کے پاس ہو، بڑے بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو اس بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور سیدی فیض عالم نہ تو آپ کی ٹینڈ ہوتی تھی اور نہ ہی آپ کو کبھی زندگی میں کسی نے پتھر مارے۔ آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جس کا مرید شیخ ہندی ہو اور اس کے پیر کو کوئی پتھر مار جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ شیخ ہندی وہ شخص ہیں کہ جو ہند سندھ جن سے ڈرتا ہے، ہند سندھ میں جن کے ڈنکے چلتے تھے، اور جب سیدی فیض عالم کے ہاتھ میں دستے بیعت ہوئے تو ساری زندگی آج بھی ان کا مزار اقدس اپنے مرشد پاک کے پہلو میں مدفون ہے، لیکن کبھی اوپر نہیں، آج بھی مرشد سے نیچے ہیں، کبھی مرشد سے اوپر نہیں گئے، اور انشاءاللہ تا قیامت نہیں جائیں گے، کیونکہ مرید اگر حلالی ہو تو مرنے کے بعد بھی پیر کا ادب نہیں پوچھتا، اور مرید شیخ ہندی جیسا ہو کہ جس کے پاس مسلمان ہونے سے پہلے یہ طاقتیں تھیں کہ وہ ہوا میں پرواز کر گئے، اور یہ لوگ یہ واقعی کو بڑا عجیب کھنگال بھنگال کے جی جوتیاں پڑی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نالین سیدی فیض عالم کے 1000 سال پہلے پڑے ہیں، لیکن ان کی شفاعت یہ ہے کہ آج تک سیدی فیض عالم کے سجادہ نشین نیک راہ ہیں، یہ انہی نالین کا صدقہ ہے، یہ انہی نالین کی عطا ہے، ورنہ بگڑنے کو 1000 سالوں میں جو تاریخیں بدلی ہیں، کیا ہم اپنی نسبت کے ساتھ سید نہیں لگا سکتے؟ ہزاروں نے اپنی تاریخیں بدلی، لیکن خان نوادہ شیخ ہندی آج بھی سیدی فیض عالم کا غلام ہے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں سیدی فیض عالم کی غلام رہیں گی، اور اہل بیت کی غلام رہیں گی، اصحاب کی غلام رہیں گی۔ اور آج کہ اختتام قریب ہے، محفل کا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیدی فیض عالم کے در دولت پر 2 سال قبل تک تہجد کے ٹائم دعا ہوتی تھی، سیدی فیض عالم کا کرم ہو رہا ہے کہ ہم بھی تہجد کے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میری تمام غلامان نے گنج بخش سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو اپنی تمام دلی مرادوں کو مان لیں، یا دل سرکار لٹا رہے ہیں، اور تمام احباب، تمام پیر اعظام، شیخ المشیخ، تمام جو بھی عاشقان گنج بخش پہاڑ سے خصوصی طور پہ تشریف لائے، تمام احباب دور دراز سے تشریف لائے، پیر طلعہ مزمل صاحب تشریف لائے، ساہیوال سے بلال مہاروی صاحب تشریف لائے، اور بابا فرید کے ٹبے سے یونس چشتی صاحب کے برادر توصیف چشتی صاحب تشریف لائے، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیاض صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سید خاور حسین وارسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ نقیب محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام خصوصی طور پر محفل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محفل کے انتظامات کو بڑے بخوبی طریقے سے نبھایا۔ شیخ زاہد صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، شیخ محسن صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے محفل کو بڑے با ادب طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔